السلام علیکم دوستو، میں بندہ ناچیز امان اللہ خان آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے شیطان کا کیا مقام تھا، شیطان کہاں رہتا ہے، شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے اور شیطان کو کس نافرمانی کی وجہ سے فرشتوں کی محفل سے نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک وقت تھا جب آسمانوں میں عبادت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، فرشتے تسبیح میں مصروف تھے، اور جنات میں ایک ایسی ہستی بھی تھی جسے عبادت کی وجہ سے بلندی نصیب ہوئی تھی، وہ تھا ابلیس۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ابلیس جنات میں سے تھا۔ شیطان کا اصل نام ابلیس تھا، وہ جنات میں سے تھا، اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا۔ ابلیس کو اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں جگہ ملی۔ ابلیس بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں پر ابلیس نے عبادت نہ کی ہو۔ ابلیس بہت زیادہ علم رکھتا تھا، ابلیس آسمانی مجلسوں تک رسائی رکھتا تھا، یہی اس کا بلند مقام تھا، مگر یہ مقام اطاعت کی بنیاد پر تھا۔ ابلیس شیطان کیسے بنا؟ چونکہ ابلیس جو تھا اس کا تعلق جنات سے تھا، اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب میں نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ ابلیس چونکہ جنات میں سے تھا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ تھا وہ پہلا گناہ، تکبر، جس کی وجہ سے ابلیس شیطان بن گیا۔ ابلیس نے یہ 3 گناہ کیے، تکبر کیا کہ میں انسان سے افضل ہوں، اور حسد کیا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اسی وجہ سے اس پر لعنت ہوئی، وہ شیطان بن گیا، اس کا مقام اس سے چھین لیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر نے شیطان کو ہلاک کر دیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان اب کہاں رہتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں شیطان کی کوئی محدود جگہ نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، زمین پر پھیلا ہوا ہے، اس کی اولاد شیاطین بھی ہیں، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ انسان کے قریب رہتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جانچتا ہے، موقع دیکھ کر حملہ کر دیتا ہے۔ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ شیطان انسان کے سامنے نہیں آتا، وہ کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ گناہ چھوٹا ہے، کر لے، یہ بعد میں چھوڑ دینا، یہ سب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ مگر ایک سچ یہ بھی ہے، شیطان صرف اسی دل میں داخل ہوتا ہے جہاں اللہ کی یاد کمزور ہو۔ دوستو، اس مختصر موضوع سے ہمیں 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم 1000 سال کی عبادت بھی عاجزی اور انکساری کے بغیر کریں تو وہ ہماری نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو ملتے ہیں کسی اور موضوع میں۔